الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کا ذکر ہونا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا تو ایک تو وفود آنے شروع ہو گئے آس پاس کے، اور جنہوں نے بھی سنا تو لوگ خود بیتاب ہو گئے مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ کہ گویا یہ چیز ثابت ہو گئی کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آخر زمان نبی ہیں۔ لیکن طائف والے قریب رہتے ہوئے بھی انہوں نے اثر نہیں لیا، مسلمان تو نہیں ہوئے، الٹا جو ہے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سلطنت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے حضور کا مقابلہ نہیں کیا تو وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملے آور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک لشکر تیار کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف 30,000 کا لشکر تیار کیا اور مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو طائف کے یہ دو بڑے قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف، یہ تیار ہوئے، اور ان کا ایک کا تو امیر تھا، وہ مالک بن عوف تھا ان کا سردار، دوسرے قبیلے کا کوئی دوسرا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، زید بن سمہ نام لکھا ہوا۔ اس کی عمر اس وقت 160 برس بتائی جاتی ہے، لیکن وہ بہت ہی مدبر اور تجربے کار تھا۔ آنکھیں اس کی چلی گئی تھی، بینائی اس کی چلی گئی تھی، تو اس کو بھی اپنے لشکر والوں نے ساتھ اٹھایا کہ یہ اچھی مشاورت تجویزیں دے گا۔ تو جب لشکر منزل اوطاس کو پہنچا تو وہاں اس زید نے، بوڑھے آدمی نے، بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں سنی تو پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مالک بن عوف جو ہے، یعنی لشکر کا جو سردار ہے، یہ اس کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، اور اس نے مال اور مویشی بھی سب کچھ اٹھایا ہے اپنے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ مالک کو بلاؤ۔ پھر پوچھا مالک یہ آپ نے کیوں اٹھائے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو بچے اور جانور اور عورتیں؟ تو مالک کہنے لگا کہ اس لیے کہ جب اہل و عیال ساتھ ہوں گے تو کوئی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ تو اس پر زید کہنے لگا کہ تم نے یہ کام تو صحیح نہیں کیا، جنگ کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر جنگ میں ہم ہار گئے تو عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ابھی بھی میری صلاح جو ہے اس پر عمل کرو اور بیوی بچوں کو کسی محفوظ قلعہ میں منتقل کرو۔ تو یہ بات جو ہے وہ ساروں کو پسند آئی اور انہوں نے ارادہ کیا۔ تو مالک بن عوف نے جو ہے وہ ایک تلوار اٹھائی اور اپنی گردن پر رکھ دی، اور بولا اگر آپ جو ہے نا میرے ساتھ نہیں چلتے یا میری رائے پر نہیں چلتے تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ تو لوگ جو ہے مجبور ہو کر اسی کی رائے پر عمل کرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام کو جب لشکر کا پتہ چلا کہ اتنا لشکر آ رہا ہے تو آپ نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حضور اسلمی کو بھیجا کہ وہ اپنے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دے دیا، اور عبداللہ بن حضور اسلمی کو بھیجا کہ وہ اس لشکر کو دیکھ کر آئے۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ لشکر کی تعداد وغیرہ
اور نبی علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 لشکر تھا، تو 2,000 اور مل گئے تو 12,000 ہو گئے، اور بعض کا کہنا ہے کہ 6,000 اور مل گئے تو 16,000 کا لشکر مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے صفوان بن امیہ کو میسج کیا کہ ہمیں جو ہے کچھ زرہ چاہیے جنگ کے لیے۔ تو صفوان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ زور زبردستی سے میرے سے مانگی جا رہی ہیں یا بطور ادھار؟ تو حضور نے فرمایا کہ بطور عاریتاً لے رہے ہیں، یعنی ادھار کے طور پر واپس دیں گے۔ تو صفوان جو ہے وہ 100 زرہیں لے کر اونٹوں پر حاضر ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو مالک بن عوف نے بھی اپنے جاسوس بھیجے اسلامی لشکر کے یہاں کہ لشکر کا اندازہ کر کے آئیں۔ یہ جنگی حکمت عملی میں شامل تھا۔ تو جب مالک بن عوف کے لوگ آئے اور اسلامی لشکر کو دیکھا اور جب واپس گئے تو مالک جب ان سے حال احوال پوچھ رہا تھا تو وہ بول نہیں پاتے تھے، ان پر ایک خوف و لرزہ طاری تھا۔ تو مالک بن عوف کہنے لگا کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے لشکر تو دیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی دوسری مخلوق بھی دیکھی ہے، وہ ابلک گھوڑوں پر سوار ہیں، ایک عجیب ہی نسل ہے، اور وہ جا کے حضور علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل گئے ہیں، جو کہ ایک خدا کا لشکر، اللہ کا لشکر لگ رہا ہے۔ تو مالک کو کہا کہ جنگ کے لیے نہ چلو، ہم مارے جائیں گے۔ تو مالک بن عوف نے ان کو تنبیہ کی، بولا ایسی باتیں جو ہے وہ زبان پر نہیں لاؤ اور کسی کو بھی نہیں بتانا، نہیں تو پورے لشکر میں بددلی پھیل جائے گی۔ تو بہرحال مالک بن عوف نے لشکر کو لے کر وادی حنین میں سب سے پہلے پہنچا، تو اس نے اپنا لشکر کو ایسے غاروں میں اور ایسی جگہ جو چھپنے کی جگہ تھی، جو اچھی جگہیں تھیں جنگ کے حساب سے، وہاں اپنی فوج کو تعینات کر دیا، اور اسلامی لشکر جیسے ان گھاٹیوں میں داخل ہوا، خالد بن ولید کا ٹولہ سب سے آگے تھا، تو انہوں نے کافروں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں ٹک نہیں سکے، اور سارا لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا۔ صرف 4 لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضور کے چاچا جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب، اور حضور کے چچا زاد بھائی صفوان بن حارث بن عبد المطلب، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، اور باقی کوئی ٹک نہیں سکا۔ تو یہ بنی ہاشم کے زیادہ تر تھے، عبداللہ بن مسعود کو چھوڑ کر باقی تینوں تو حضور علیہ السلام کے خاندان کے تھے۔ تو اسی اثناء میں ایک مکے کا کافر ہے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ، یہ وہی خاندان ہے جس کے لوگ یک کے بعد دیگرے احد کے میدان میں قتل ہوئے تھے، حضرت حمزہ کے ہاتھوں، حضرت عاصم بن ثابت کے ہاتھوں، اور حضرت علی کے ہاتھوں، 7-8 ان کے ایک ہی گھر کے لوگ مارے گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں خالی اس جنگ میں اس لیے شامل ہو گیا کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں حضور کو شہید کر دوں، اور جب مسلمانوں کا لشکر ادھر ادھر ہو گیا تو مجھے تھوڑا موقع ملا، اور میں نے اپنے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے حضور کی طرف بڑھنا چاہا۔ تو ایک طرف میں نے دیکھا تو حضرت عباس ہیں، وہ کسی شیر سے کم نہیں لگ رہے تھے، اور حضور کی حفاظت میں پیش ہیں۔ تو دوسری طرف میں نے دیکھا
تو پھر ابو سفیان ابن الحارث یعنی حضور کے جو چچا زاد بھائی تھے اس کو دیکھا تو وہ ایک مست ہاتھی کی طرح حضور کی حفاظت میں مشغول تھا۔ تو پھر مجھے ایک جگہ سے موقع مل گیا، میں پیچھے سے آیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے جیسے نا آگ جھلسا دیتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی، اور میرے اوپر ایک آگ سا حملہ ہوا اور میں گر گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور آپ نے شفقت سے فرمایا کہ شیبہ میرے قریب آؤ۔ تو میں قریب ہو گیا تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا اور پڑھا کہ اللہم اذھب عنہ الشیطان، کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور فرما۔ تو شیبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمنی اور بغض جو میں حضور سے رکھتا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن جیسے حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے تو نبی علیہ السلام سب سے زیادہ میرے کو محبوب ہو گئے، اور پھر میں نے بھی تلوار اٹھائی اور کافروں سے میں نے جنگ شروع کر دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیبہ تمہارے دل میں جو بھی مرض تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا، ابھی تو کلمہ پڑھو۔ تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا کہ یہ صحابہ کو بلاؤ، کہاں گئے یہ؟ حضرت عباس اپنے بلند آواز کی وجہ سے اور اپنے قد کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی تو صحابہ کرام پلٹے اور سب سے پہلے انصار مدینہ آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر جم کر صحابہ نے جنگ میں دوبارہ حصہ لیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور کافروں کی طرف پھینکی اور وہ ساری ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہوا جنگ کا کہ مسلمان اس میں 4 شہید ہوئے صرف، اور کفار جو ہیں وہ 70 قتل ہوئے، اور مال غنیمت بہت سارا جو ہے وہ مسلمانوں کو ہاتھ لگ گیا اور کفار کو شکست ہوئی، اور کفار جو ہیں آخرکار وہ بھاگ گئے۔ ان کے 3 ٹولے بن گئے۔ ایک ان کا جو سردار تھا مالک بن عوف، اس نے اپنے طائف قلعے میں اپنے لیے جگہ بنائی تھی اور 1 سال کا سامان اس نے جمع کیا تھا، وہ وہاں چھپ گیا، اور دوسرے جو ہے وہ بطن نخلا کی طرف بھاگ گئے، اور تیسرے جو ہیں وہ اوتاس کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے 3 لشکر کے 3 گروہ ہوئے اور الگ الگ بھاگ کر انہوں نے جنگ سے جان چھڑا لی۔ نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کا حکم فرمایا کہ سارا جمع کر دیں، ایسے کوئی چیز نہ اٹھائے۔ تو حضرت عقیل جو ہے یہ اعلان سن کر کچھ اپنا دھاگے تھے اور سوئی تھی، وہ انہوں نے وہاں سے اٹھا لی تھی بالکل معمولی چیز سمجھ کر، لیکن جب اعلان سنا تو وہ واپس لے کر آئے کہ بھئی یہ بھی مال غنیمت میں شامل کر دو۔ اور اس جنگ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن یعنی بی بی حلیمہ کی بیٹی مائی شیمہ وہ قید ہوئیں۔ تو صحابہ جب وہاں گئے تو اس نے عورت نے بتایا کہ میں حضور علیہ السلام کی بہن ہوں، حضور کے ساتھ میں نے دودھ پیا ہے، رضائی بہن۔ تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اس بی بی کا بڑا احترام کیا اور ایک چارپائی پر اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ تو وہ شیمہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی پہچان کرائی اور بچپن کے واقعات یاد دلائے، تو آپ علیہ السلام پر ایک رقت سی طاری ہو گئی اور آپ ان پر بہت آپ کو رحم آیا،
اور شفقت فرمائی اور اس کی عزت کی، تکریم کی، اور بہت سارے تحفے طوائف دے کر ان کو واپس کیا، اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، اور تم اگر چاہو تو واپس جاؤ۔ تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے قبیلے میں جانا بہتر پسند کیا حب الوطنی کی وجہ پر۔ حضور علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے بھی اس بی بی کا بڑا استقبال کیا۔ تو انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے، ابھی غزوہ طائف کا ذکر ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔